السلام علیکم۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک تازہ ترین بلیٹن کے ساتھ۔ لاہور کی مقامی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی رہائش گاہ کے باہر اسلام آباد پولیس پر حملے کے کیس میں عمران خان کو سمن جاری کر دیے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائش گاہ کے باہر اسلام آباد پولیس پر مبینہ حملے سے متعلق مقدمے کی سماعت کینٹ کچہری لاہور میں ہوئی۔ جوڈیشل میجسٹریٹ سہیل رفیق نے مقدمے کی کارروائی پر تحریری فیصلہ جاری کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ شبلی فراز بلانے کے باوجود پیش نہیں ہوئے۔ تھانہ ریس کورس پولیس نے 2 سال قبل بانی پی ٹی آئی کی رہائش گاہ زمان پارک کے باہر اسلام آباد پولیس پر حملے کا مقدمہ درج کیا تھا۔ عدالت نے سینیٹر شبلی فراز کو آئندہ سماعت پر گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو بھی 30 جولائی کو طلب کرتے ہوئے اڈیالہ جیل حکام کے نام سمن جاری کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ہمیں اب بہتری کی طرف جانا چاہیے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پی ٹی آئی تشدد کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی۔ پی ٹی آئی کے تمام لوگوں نے بہت برداشت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے مذاکرات کا عمل آگے نہیں بڑھ سکا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب بہتری کی طرف جانا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ 39 پارلیمنٹیرین کے لیے نااہلی کا خطرہ ہے۔ یہ اقدام جمہوریت کے لیے خوش آئند نہیں ہوگا۔ ادھر سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے سیاسی جماعتوں سے ساتھ بیٹھنے اور مذاکرات کرنے کی درخواست کر دی ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا کہ سیاسی جماعتیں ساتھ بیٹھیں اور مذاکرات کریں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سے کوئی بات نہیں کر رہا، وہ احتجاج نہیں کریں گے تو پھر اور کیا کریں گے۔ اسد عمر کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس سوائے احتجاج کے اور کوئی راستہ نہیں رہا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے امریکہ میں قید پاکستانی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے معاملے میں ہر ممکن حکومتی، قانونی اور سفارتی تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی نے ملاقات کی اور عافیہ صدیقی کے معاملے پر حکومت کی جانب سے ہر ممکن قانونی اور سفارتی مدد کی یقین دہانی کروائی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے چین کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں، جس میں کثیر الجہتی تعاون اور علاقائی استحکام کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا گیا۔ پاک فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے چین کے سرکاری دورے کے دوران بیجنگ میں چینی سیاسی اور عسکری قیادت سے اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں کیں۔ ملاقاتوں میں پاک چین آہنی اسٹریٹجک شراکت داری کی اثر نو تصدیق کی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ایک روزہ دورے پر واشنگٹن پہنچے ہیں، جہاں وہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے محکمہ خارجہ میں ملاقات کریں گے۔ اسحاق ڈار اور مارکو روبیو کی ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات مضبوط کرنے سے متعلق امور پر بات چیت کی جائے گی، جبکہ اس دوران تجارت اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے پر خصوصی توجہ ہوگی۔ اور اب عالمی خبریں۔ القاہرہ نیوز ٹی وی نے مصری ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ حماس کی طرف سے اسرائیل کے رد عمل کا جائزہ لینے کے بعد غزہ میں جنگ بندی کے مذاکرات اگلے ہفتے دوبارہ شروع ہونے کی توقع ہے۔ القاہرہ نے کہا کہ اسرائیلی وفد وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی مذاکراتی ٹیم کو مشاورت کے لیے واپس بلانے کے ایک دن بعد چلا گیا۔ اسرائیل کے قریبی اتحادی امریکہ نے بھی جمعرات کو اپنے وفد کو مشاورت کے لیے مذاکرات سے واپس بلا لیا۔ امریکی ایلچی اسٹیو کافٹ نے حماس پر الزام لگایا کہ وہ مذاکرات میں نیک نیتی سے کام کرنے میں ناکام رہی ہے۔ غزہ کے لیے امداد لے جانے کی کوشش کرنے والے بحری جہاز کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق فریڈم فلوٹیلا کولیشن نے جمعرات کو اعلان کیا کہ غزہ کے لیے انسانی امداد لے جانے والے جہاز ہندالہ سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ اس جہاز کو اسرائیلی ناکہ بندی توڑنے
اور غزہ تک امدادی سامان پہنچانے کے مشن کے تحت روانہ کیا گیا تھا۔ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں ہزاروں اسرائیلی جنگ بندی اور قیدیوں کی واپسی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق تل ابیب میں ہزاروں اسرائیلیوں نے جنگ بندی اور قیدیوں کی واپسی کے لیے مظاہرہ کیا، جبکہ مظاہرے کے دوران شرکاء نے ٹائروں کو آگ لگا دی۔ اس دوران شرکاء نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی پالیسیوں کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور اسرائیلی فوج کو جنگ مجرم قرار دیا۔ اس موقع پر اسرائیلیوں نے غزہ میں نسل کشی کے خلاف بینر بھی آویزاں کیے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ فرانس ستمبر میں فلسطین کو تسلیم کر لے گا۔ یہ فیصلہ مشرق وسطیٰ میں پرامن اور پائیدار امن کے لیے کیا گیا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ فلسطینی ریاست قبول کرنے کا وہ باقاعدہ اعلان ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران کریں گے۔ امریکہ نے فرانسیسی صدر کا فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کے اعلان کو سختی سے مسترد کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ صدر میکرون کا یہ فیصلہ حماس کے پروپیگنڈے کو بڑھاوا دینے، حماس کی خدمت کرنے کے مترادف اور 7 اکتوبر کے متاثرین کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی فرانسیسی صدر میکرون کے فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ ناقابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جانب فلسطینی اتھارٹی اور حماس نے صدر ایمانوئل میکرون کے فرانس کے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اعلان کا خیر مقدم کیا۔ تھائی لینڈ کے قائم مقام وزیر اعظم وچھایا چھائی نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ سرحدی جھڑپیں اب جنگ کا رخ اختیار کر سکتی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان گزشتہ روز شروع ہونے والی سرحدی کشیدگی میں اب تک 16 افراد کی ہلاکت اور متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ کشیدگی کے باعث تھائی لینڈ کے سرحدی علاقے سے تقریباً 1,00,000 لوگ محفوظ مقامات پر نقل مکانی کر گئے ہیں، جبکہ کمبوڈیا میں بھی 10,000 افراد کو سرحدی علاقوں سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ ریسلنگ لیجنڈ ہلک ہوگن 71 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ امریکہ سمیت دنیا بھر میں مداحوں نے گہرے دکھ کا اظہار کیا، جبکہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ ہلک ہوگن 1953 میں پیدا ہوئے۔ ان کا شمار 1980 اور 1990 کی دہائی میں WWE کے سب سے بڑے اسٹارز میں ہوتا تھا۔ ان کا اصل نام ٹیری جین بولیا تھا، تاہم وہ ہلک ہوگن کے نام سے مشہور ہوئے۔ انہوں نے کیریئر میں متعدد چیمپئن شپ ٹائٹلز اپنے نام کیے۔ سن 2005 میں ہلک ہوگن کو پہلی بار WWE ہال آف فیم میں شامل کیا گیا۔ ہلک ہوگن نہ صرف ریسلنگ رنگ میں بلکہ فلموں اور ٹی وی شوز میں بھی مشہور رہے۔ کرکٹ پاکستان نے 3 T20 میچز کی سیریز کے تیسرے اور آخری میچ میں بنگلہ دیش کو 74 رن سے شکست دی۔ پاکستان کے 179 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بنگلہ دیش کی پوری ٹیم 104 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اس میچ سے قبل بنگلہ دیش کو 3 T20 میچز کی سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل تھی۔ یہ تھی وہ خبریں جو آپ یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو شیئر کر سکتے ہیں اور سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیکن کا بٹن دباتے ہیں تو آپ کو آئندہ بھی تمام ویڈیوز ملنا شروع ہو جائیں گی جو ہمارے چینل سے نشر کی جائیں گی۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔